السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 12 ہے، جس میں سبق کے تحت کچھ تمارین دی گئی ہیں۔ تمرین نمبر 1 میں جملوں کو صحیح کرنے کو کہا گیا ہے۔ تمرین نمبر 2 میں واحد مذکر حاضر کے صیغوں کو واحد مؤنث حاضر کے صیغوں میں تبدیل کرنے کو کہا گیا ہے۔ تمرین نمبر 3 میں جمع مذکر حاضر کے صیغوں کو جمع مؤنث حاضر کے صیغوں میں تبدیل کرنے کو کہا گیا ہے۔ تمرین نمبر 4 میں واحد متکلم کے صیغوں کو جمع متکلم کے صیغوں میں تبدیل کرنے کو کہا گیا ہے۔ تمرین نمبر 5 میں بین القوسین 2 صیغے دیے گئے ہیں، جن میں مناسب صیغہ چن کر خالی جگہ پر کرنے کو کہا گیا ہے، خالی جگہ بھرنے کو کہا گیا ہے۔ تمرین نمبر 6 میں ان اور ان کو کہاں استعمال کیا جائے اس کو بتایا گیا ہے۔ تمرین نمبر 7 میں ہفتے کے دنوں کے عربی نام دیے گئے ہیں اور آخر میں نئے کلمات دیے گئے ہیں۔ یہ ہے اس 12ویں سبق کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ کر کے تمارین کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر، 12واں سبق۔ حامد قال ماذا تفعلین یا ام احمد، حامد نے کہا اے احمد کی ماں تو کیا کرتی ہیں؟ ام احمد قالت ابحث عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امسی، احمد کی ماں نے کہا میں اس دوا کو تلاش کرتی ہوں جس کو میں نے گزشتہ کل ہاسپٹل سے لیا تھا۔ حامد قال هو على المکتب فی غرفتی، حامد نے کہا وہ میرے کمرے میں میز پر ہیں۔ کیف حالک اليوم لعلک اليوم احسن، کیف حالک اليوم لعلک اليوم احسن، تیری حالت آج کیسی ہے؟ شاید تو خیریت آج اچھی ہے۔ ام احمد قالت نعم انا اليوم احسن والحمد للہ، احمد کی ماں نے کہا ہاں الحمدللہ میں آج اچھی ہوں۔ حامد قال متى تذهبین الى المستشفى، حامد نے کہا تو کب ہاسپٹل کی طرف جاتی ہے؟ ام احمد قالت سأذهب بعد ساعة انشاءاللہ، احمد کی ماں نے کہا ان قریب انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد میں جاؤں گی۔ اوپر آپ مستقبل کا ترجمہ کر لیں، متی تذهبین الی المستشفى، کب تو ہاسپٹل کی طرف جائے گی؟ ام احمد قالت سأذهب بعد ساعة انشاءاللہ، احمد کی ماں نے کہا انشاءاللہ ان قریب 1 گھنٹے کے بعد میں جاؤں گی۔ حامد قال مع من تذهبین، حامد نے کہا تو کس کے ساتھ جائے گی؟ ام احمد قالت سأذهب مع احمد، احمد کی ماں نے کہا ان قریب میں احمد کے ساتھ جاؤں گی۔ حامد قال اتعرفین الطبیبۃ التی ذهبت الیہا امسی، حامد نے کہا کیا تو اس ڈاکٹرنی کو جانتی ہے جس کے پاس تو گزشتہ کل گئی تھی؟ ام احمد قالت نعم اعرفها اسمها الدکتورۃ سعاد، احمد کی ماں نے کہا ہاں میں اس کو جانتی ہوں، اس کا نام ڈاکٹر سعاد ہے۔ یقولون انها احسن طبیبۃ فی المستشفى، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں سب سے اچھی ڈاکٹرنی ہے۔ حامد قال ماذا تفعلون یا ابنائی، حامد نے کہا اے میرے بیٹو تم کیا کرتے ہو؟ الابناء قالوا نکتب الواجبات، بیٹوں نے کہا ہم ہوم ورک لکھتے ہیں۔ حامد قال اتفهمون الدروس جیدا، حامد نے کہا کیا تم اسباق کو اچھی طرح سمجھتے ہو؟
الابناء قالوا نعم نفهمها جيدا والحمد للہ، بیٹوں نے کہا ہاں الحمدللہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ حامد قال ای سورۃ تحفظون الآن، حامد نے کہا ابھی تم کون سی صورت یاد کرتے ہو؟ احمد قال اما انا فاحفظ سورۃ الملک واما هؤلاء فیحفظون سورۃ القلم، احمد نے کہا بہرحال میں تمہیں سورہ ملک یاد کرتا ہوں، 29 پارے کی پہلی صورت یہ سورہ ملک ہے، اور بہرحال یہ لوگ تو وہ سورہ قلم یاد کرتے ہیں، سورہ قلم یہ اس کے بعد والی صورت ہے۔ حامد قال وماذا تفعلن انتن یا بناتی، حامد نے کہا اور اے میری بیٹیوں تم کیا کرتی ہو؟ البنات قلنا نحن الآن نلعب، بیٹیوں نے کہا ہم ابھی کھیلتی ہیں۔ حامد قال افی وقت العمل تلعبنا، کیا کام کے وقت، حامد نے کہا کیا کام کے وقت میں تم کھیلتی ہو؟ متى تقرأن الدروس ومتى تكتبن الواجبات، کب تم اسباق کو پڑھو گی اور کب تم ہوم ورک لکھو گی؟ البنات قلنا نحن قرأنا الدروس وكتبنا الواجبات والحمد للہ، لڑکیوں نے کہا الحمدللہ ہم نے اسباق کو پڑھ لیا ہے اور ہوم ورک کو لکھ دیا ہے۔ حامد قال احسنتن یا بناتی ہکذا تفعل التلمیذات المجتہدات، حامد نے کہا اے میری بیٹیوں تم نے بہت اچھا کیا، محنتی طالبات ایسا ہی کرتی ہے۔ متی تذهبن لزیارت خالتکن اتعرفن انها مریضۃ، کب تم تمہاری خالہ کی ملاقات کے لیے جاؤ گی، کیا تم جانتی ہو کہ وہ بیمار ہیں؟ البنات قلنا نعم نعرف ذلك شفاہ اللہ، ہاں ہم اس کو جانتی ہیں اللہ اس کو شفا دے۔ سنذهب لزیارتها هذا المساء انشاءاللہ، ان قریب اس شام کو ہم اس کی ملاقات کے لیے جائیں گے انشاءاللہ۔ حامد قال یا احمد اتعرف متى يرجع الجيران من مکہ، حامد نے کہا اے احمد کیا تو جانتا ہے کہ پڑوسی مکہ سے کب لوٹیں گے؟ احمد قال قال لی یوسف اننا سنرجع فی الاسبوع القادم، احمد نے کہا کہ یوسف نے مجھ سے کہا کہ بلا شبہ ہم عنقریب آئندہ ہفتے میں لوٹیں گے۔ اظن انہم سیرجعون یوم السبت انشاءاللہ، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ عنقریب انشاءاللہ سنیچر کے دن لوٹیں گے۔ صحیح ما یلی، نیچے کے جملوں کو صحیح کیجیے۔ تبحث ام احمد عن المفتاح، احمد کی ماں چابی تلاش کرتی ہے، یہ غلط ہے، عن المفتاح نہیں بلکہ عن الدواء۔ تبحث ام احمد عن الدواء، احمد کی ماں دوا تلاش کرتی ہے۔ ستذهب ام احمد الى المستشفى مع زوجها، احمد کی ماں عنقریب اس کے شوہر کے ساتھ ہاسپٹل جائے گی، یہ غلط ہے، مع زوجها نہیں آئے گا بلکہ مع احمد۔ ستذهب ام احمد الى المستشفى مع احمد، احمد کی ماں عنقریب ہاسپٹل کی طرف احمد کے ساتھ جائے گی۔ ام احمد لا تعرف الدکتورۃ سعاد، احمد کی ماں ڈاکٹر سعاد کو نہیں جانتی ہیں، غلط ہیں، صحیح یہ ہے ام احمد تعرف الدکتورۃ سعاد، احمد کی ماں ڈاکٹر سعاد کو جانتی ہیں۔ احمد یحفظ سورۃ القلم و اخوتہ یحفظون سورۃ الملک، احمد سورہ قلم یاد کرتا ہے اور اس کے بھائی سورہ ملک یاد کرتے ہیں، غلط ہیں، احمد سورہ ملک یاد کرتا ہے اور اس کے بھائی سورہ قلم یاد کرتا ہے، تو جواب صحیح یہ ہوگا احمد یحفظ سورۃ الملک و اخوتہ یحفظون سورۃ القلم، یعنی احمد سورہ ملک یاد کرتا ہے اور اس کے بھائی سورہ قلم یاد کرتے ہیں۔ جیران حامد ذهبوا الى الریاض، حامد کے پڑوسی ریاض کی طرف گئے، تو یہ غلط ہے، صحیح جملہ ہے جیران حامد ذهبوا الى مکہ، حامد کے پڑوسی مکہ کی طرف گئے تھے۔ انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ،
آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں فاعل کو مؤنث بنا دیجیے، یعنی دائیں جانب رائٹ سائڈ میں جو جملے ہیں وہ واحد مذکر حاضر کے ہیں، اسی کو بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ میں واحد مؤنث حاضر کے اندر پھیرنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے اتعرف اللغۃ العربیۃ یا سیدی، اے میرے آقا کیا تو عربی زبان جانتا ہے، اسی کو مؤنث بنا کر کہا گیا اتعرفین اللغۃ العربیۃ یا سیدتی، اے میری آقانی کیا تو عربی زبان جانتی ہے۔ ماذا تاکل یا محمد، اے محمد تو کیا کھاتا ہے۔ ماذا تاکلین یا فاطمہ، اے فاطمہ تو کیا کھاتی ہے۔ این تجلس فی الفصل یا احمد، اے احمد تو درس گاہ میں کہاں بیٹھتا ہے۔ این تجلسین فی الفصل یا عائشہ، اے عائشہ تو درس گاہ میں کب بیٹھتی ہے۔ متی تذهب الی المستشفى یا ابی، اے میرے ابا جان کب آپ ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں۔ متی تذهبین الی المستشفى یا امی، اے میری ماں کب تو ہاسپٹل کی طرف جاتی ہے۔ ماذا تقول یا اخی، اے میرے بھائی تو کیا کہتا ہے۔ ماذا تقولین یا اختی، اے میری بہن تو کیا کہتی ہے۔ متی ترجع من المدرسۃ یا علی، اے علی تو مدرسہ سے کب لوٹتا ہے۔ متی ترجعین من المدرسۃ یا خدیجۃ، اے خدیجہ تو مدرسے سے کب لوٹتی ہے۔ الی من تکتب هذه الرسالۃ یا بشیر، اے بشیر تو کس کی طرف یہ لیٹر لکھتا ہے۔ الی من تکتبین هذه الرسالۃ یا زینب، اے زینب تو کس کی طرف یہ لیٹر لکھتی ہے۔ ای سورۃ تحفظ الان یا اخی، اے میرے بھائی تو ابھی کون سی سورت یاد کرتا ہے۔ ای سورۃ تحفظین الان یا اختی، اے میری بہن تو ابھی کون سی سورت یاد کرتی ہے۔ اتفہم الدرس جیدا یا حامد، اے حامد کیا تو سبق کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اتفہمین الدرس جیدا یا عائشہ، اے عائشہ کیا تو اچھی طرح سبق کو سمجھتی ہے۔ متی تغسل هذا القمیص یا یاسر، اے یاسر کب تو یہ کرتا دھوتا ہے۔ متی تغسلین هذا القمیص یا فاطمۃ، اے فاطمہ کب تو یہ کرتا دھوتی ہے۔ انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں فاعل کو مؤنث بنائیے۔ اوپر واحد مذکر حاضر کو واحد مؤنث حاضر میں پھیرنے کو کہا گیا تھا، یہاں پر جمع مذکر حاضر کے صیغوں کو جمع مؤنث حاضر کے صیغوں میں پھیرنے کو کہا گیا ہے۔ جیسے پہلے نمبر پر ہے این تذهبون یا اخوان، اے بھائیو تم کہاں جاتے ہو، تو اس کو بنا دیا مؤنث کے اندر این تذهبن یا اخوات، اے بہنوں تم کہاں جاتی ہو۔ این تسکنون یا رجال، اے مردوں تم کہاں رہتے ہو۔ این تسکن یا نساء، اے عورتوں تم کہاں رہتی ہو۔ القہوۃ تشربون ام الشای یا اخوان، اے بھائیو کیا تم کافی پیو گے یا چائے۔ القہوۃ تشربن ام الشای یا اخوات، اے بہنوں کیا تم کافی پیو گی یا چائے۔ اتعرفون رقم ہاتف الجامعۃ یا اخوان، اے بھائیو کیا تم یونیورسٹی کے فون کا نمبر جانتے ہو۔ اتعرفن رقم ہاتف الجامعۃ یا اخوات، اے بہنوں کیا تم یونیورسٹی کے فون کا نمبر جانتی ہو۔ لم تضحکون یا اولاد، اے لڑکو تم کیوں ہنستے ہو۔ لم تضحکن یا بنات، اے لڑکیو تم کیوں ہنستے ہو۔ اتقرؤون القرآن کل صباح یا اخوان، اے بھائیو کیا تم ہر صبح قرآن پڑھتے ہو۔ اتقرأن القرآن کل صباح یا اخوات، اے بہنوں کیا تم ہر صبح قرآن پڑھتی ہو۔ اتسألون المدرس اسئلة کثیرة یا اولاد، اے لڑکو کیا تم استاد سے بہت سوالات پوچھتے ہو۔ اتسألن المدرس اسئلة کثیرة یا بنات، اے بیٹیو کیا تم استاد سے بہت سوالات پوچھتی ہو۔ اتسمعون الاخبار من الاذاعة کل یوم، کیا تم روزانہ ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتے ہو۔ اتسمعن الاخبار من الاذاعة کل یوم، کیا تم روزانہ ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتی ہو۔
مع من تلعبون یا بنائی، اے میرے بیٹو تم کس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ مع من تلعبن یا بناتی، اے میری بیٹیو تم کس کے ساتھ کھیلتی ہو؟ لم تجلسون ہنا یا رجالو، اے مردو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ لم تجلسن ہنا یا نساؤ، اے عورتوں تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں مبتدا کو جمع کی طرف پھیر دیجیے، یعنی یہاں پر واحد متکلم کا جو صیغہ ہے اس واحد متکلم کے صیغوں کو جمع متکلم کے صیغے کے اندر پھیرنا ہے۔ جیسے پہلے نمبر پر ہے انا افہم الدرس جیداً، میں سبق کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تو اسی کو انا افہمو کو بنا دیا نحنو نفہمو، نحنو نفہم الدرس جیداً، ہم سبق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انا لا اذهب الى السوق كل يوم، میں روزانہ بازار کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ نحنو لا نذهب الى السوق كل يوم، ہم روزانہ بازار کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ انا اشکرک یا استاد، اے استاد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نحنو نشکرک یا استاد، اے استاد ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انا اجلس امام المدرس، میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ نحنو نجلس امام المدرس، ہم استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ انا الان اکتب برقیۃً، میں ابھی تار لکھتا ہوں۔ نحن الان نکتب برقیۃً، ہم ابھی تار لکھتے ہیں۔ امام کل جملۃ صیغتان للفعل، اختر الصیغۃ الصحیحہ واکمل بها الجملہ، ہر جملے کے سامنے فعل کے دو صیغے ہیں، صحیح صیغوں کو چنیے اور اس کے ذریعے جملہ پورا کیجیے۔ یعنی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بین القوسین جو دو صیغے دیے گئے ہیں ان میں سے کون سا صیغہ خالی جگہ میں آئے گا، جیسے فی ای سنتن اور اس کے بعد خالی جگہ ہے اور یا فتاتو، تو یا فتاتو چونکہ واحد مؤنث ہے اس لیے تدرسین آئے گا۔ فی ای سنتن تدرسین یا فتاتو، اے نوجوان عورت تو کون سے سال میں پڑھتی ہے؟ اتعرف اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمد، اے احمد کیا تو اس ڈاکٹر کا نام جانتا ہے جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے؟ لماذا تکتبن الواجبات بالقلم الاحمر یا بناتی، اے میری بیٹیوں کیوں تم ہوم ورک سرخ قلم سے لکھتی ہو؟ افی وقت العمل یلعبون یا ابنائی، افی وقت العمل تلعبون یا ابنائی، کیا کام کے وقت میں تم کھیلتے ہو میرے بیٹو؟ متی تذهب الى السوق یا ابی، اے میرے ابا جان کب تم بازار کی طرف جاؤ گے؟ اتعرفین رقم ہاتف الصیدلیۃ یا امی، اے میری ماں کیا تو میڈیکل کے فون کا نمبر جانتی ہے؟ اتقرأن هذه المجلۃ یا اخوات، اے بہنوں کیا تم یہ ماہنامہ پڑھتی ہو؟ اتقرأن هذه المجلۃ یا اخوات، اے بہنوں کیا تم یہ ماہنامہ پڑھتی ہو؟ افی مہاجی الجامعتی یا افی مہاجی الجامعتی تسکنو یا اخی، اے میری بھائی کیا تو یونیورسٹی کی ہاسٹلوں میں رہتا ہے؟ نحن لا نلعب کرۃ القدم فی الشوارع، ہم راستوں میں فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں۔ این تدرس انت، تو کہاں پڑھتا ہے؟ انا ادرس بالجامعۃ الاسلامیۃ، میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا ہوں۔ تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں کو سوچیے۔ سمعت انہا احسن طبیبۃ فی المستشفیٰ، میں نے سنا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں سب سے اچھی ڈاکٹرنی ہے۔ یقولون انہا احسن طبیبۃ فی المستشفیٰ، وہ کہتے ہیں یعنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں سب سے اچھی ڈاکٹرنی ہے۔ ان القرآن کتاب اللہ، بلا شبہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ فی اول الجملۃ ان، جملے کے شروع میں ان، بعد قال ان، قال کے بعد ان، بعد الافعال الاخری ان، دوسری افعال کے بعد ان، یعنی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع کلام کے اندر اگر ان آ جائے تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ شروع کلام میں ان زیر والا پڑھا جاتا ہے، اور بیچ کے اندر اگر آ جائے تو اس صورت کے اندر ان کی بجائے ان پڑھیں گے۔
لیکن اگر قال یقول میں سے کسی فعل کے بعد آتا ہے بیچ میں بھی تو وہاں پر ان نہیں پڑھیں گے. اسی کو کہہ رہے ہیں فی اول الجملۃ ان بعد قال ان بعد الافعال الاخرى ان. اقرأ الجمل الآتیۃ مع ضبط حمزۃ ان کے حمزہ کو اعراب دے کر آنے والے جملوں کو پڑھیے. اظن انہ طالب جدید، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ نیا طالب علم ہے. قال المدرس ان الطالب الجدید مجتہد جدا، استاد نے کہا کہ بلا شبہ نیا طالب علم بہت محنتی ہے. سمعت ان المدرس ما جاء اليوم، میں نے سنا کہ استاد آج نہیں آئے. ان اللہ ربی، بلا شبہ اللہ میرا رب ہے. قال زمیلی ان المدرس ما جاء اليوم، میرے ساتھی نے کہا کہ استاد آج نہیں آئے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. قرأت فی الصحیفۃ ان وزیر الخارجیۃ سیرجع من لندن غدا، میں نے صحیفے میں پڑھا کہ وزیر خارجیہ عنقریب آئندہ کل لندن سے لوٹیں گے. اظن انک من پاکستان، میں گمان کرتا ہوں کہ تو پاکستان کا ہے. قال لی طبیب انک لست بمریض، ڈاکٹر نے مجھ کو کہا کہ تو بیمار نہیں ہے. اظن ان الطبیبات اللاتی خرجن من المستشفى الآن من الولایات المتحدۃ، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹرنیاں جو کہ ابھی ہاسپٹل سے نکلی وہ ولایت متحدہ کی ہیں. اتعرفین ان الطالبۃ الجدیدۃ التی جاءت قبل 3 ایام تعرف 5 لغات، کیا تو جانتی ہے کہ وہ نئی طلبہ جو 3 دن پہلے آئی تھی وہ 5 زبانیں جانتی ہیں. ان الدرس سہل، بلا شبہ سبق آسان ہے. یقولون ان الامتحان سیکون فی الاسبوع الاول من شہر رجب، لوگ کہتے ہیں کہ امتحان عنقریب رجب کے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہوگا. اتظن اننی ضعیف، کیا تو گمان کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں. ہادی اسماء ایام الاسبوع، یہ ہفتوں کے دنوں کے نام ہیں. یوم السبت سنیچر، یوم الاحد اتوار، یوم الاثنین پیر، یوم الثلاثاء منگل، یوم الاربعاء بدھ، یوم الخمیس جمعرات، یوم الجمعۃ جمعہ. الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات. دواء جمع ادویۃ، دوا. ضحک یضحک ضحکا کا معنی ہنسنا، سمیع اسمہ سے. جار پڑوسی جمع جیران. تلمیذ طالب علم جمع تلامذۃ. تلمیذۃ طالبہ جمع تلمیذات. رقم نمبر جمع ارقام. ہاتف فون جمع ہواتف. عمل کام جمع اعمال. وقت وقت جمع اوقات. وزیر الخارجیت وزیر خارجہ. شہید یشہد شہادتاً گواہی دینا. واجبات ہوم ورک. یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 12. اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے. ملتے اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.